تو یہ جو کوشچن کیا، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی موٹر سائیکل لی، کار لی، حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف ہی توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی بزرگ کی دعا کی وجہ برکت حاصل ہو جائے گی، تو صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر دعائیں کرواتے رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، تمام کائنات کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، سب کچھ اسی کا ہے. لیکن وہ نبی کریم کے پاس دعا کے لیے آئے ہیں. لیکن ان کا عقیدہ بہت خوبصورت اور مضبوط تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے انعامات دلوانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہو سکتے ہیں. تو یہ اگر صحیح عقیدہ رکھ کر پھر انسان کو اس طرح کی کارروائی کرے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں بعض اوقات اتنی ہم پر غالب ہو جاتی ہیں، جو ہماری خود ساختہ ایجادات ہوتی ہیں، خود ساختہ کچھ عرف و عادت میں چیزیں رائج ہو جاتی ہیں، کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر اس طرف آ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. بعض وقت میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص کو آپ نے کہا یار تم مزار پہ چلے جاؤ، چادر ڈال لو، نئی گاڑی لی ہے. اس نے کہا یار چھوڑو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. ایک چلا گیا، دوسرا شخص اس نے لے لی چادر. جس نے نہیں لی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس نے لی تھی اس کا نہیں ہوا. تو کہتے ہیں دیکھا نا، تم نے نہیں لی، یہ ہو گیا. تو یہ جو ہے اعتقاد کی کمزوری. اگر آپ لاکھ مزارات پر جائیں، لاکھ چادریں چڑھا لیں، تو کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلوں کو بدل کر اپنی مرضی کے موافق کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کو مزار کی کوئی برکت حاصل ہو بھی رہی ہے، تو صاحب مزار یا مزار کو برکت دی کس نے ہے؟ وہ آپ کے اللہ نے دی ہے، آپ کے رب نے دی ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ موٹر سائیکل کار آپ کو ملی تو شکرانے کے طور پر آپ 2 رکعت تازہ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل بطور شکر کے ادا کریں، اور اس کے علاوہ کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دیں اور مساکین کے اندر پیسے تقسیم کر دیں، ان کی دعائیں آپ سمیٹیں. مزار پہ جا کے چادر چڑھانا، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہمارے ہاں چادر چڑھانے کا اب کانسیپٹ بن چکا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے زمانے میں چادر صرف اس لیے چڑھائی گئی تھی تاکہ صاحب مزار کا ایک امتیاز پیدا ہو جائے. وہ نیک آدمی ہیں، کوئی ولی ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں بہت بڑے، کوئی عالم دین ہیں، لوگ عام خبروں کی طرح ان کو سمجھ کے بے حرمتی نہ کریں، ایک چادر ڈال دیں تاکہ مابہل امتیاز قائم ہو جائے. لیکن اب تو یہ چادروں کا کاروبار چل پڑا ہے. وہاں سے چادر خریدی، دکان سے چادر چڑھائی، پھر وہاں سے دوبارہ دکانوں پہ آ جاتی ہیں. اس طرح اگر ایک چادر چڑھی ہوئی ہے، دوسری چادر ڈالنا یہ اسراف ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھیں اس سے صاحب مزار کو کوئی نفع نہیں ہوتا، نہ آپ کا یہ ڈالنا کوئی باعث ثواب ہے. گناہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مباح عمل ہے، نہ گناہ نہ ثواب. اور اگر غلط نظریہ شامل ہو تو اور زیادہ آگے مسائل. اس لیے اس قسم کی چیزوں کو رائج کرنے کے بجائے، اپنے لوگوں کو اس کی ترغیبیں دینے کے بجائے، اپنے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کے بجائے کہ تمہیں کچھ حاصل ہوگا تو مزار سے ہوگا، اور ان کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹتی چلی جائے، آپ اللہ کی طرف رجوع رکھیں. اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. غیر مسلمین کون سے مزار پہ چادر ڈالتے ہیں مجھے یہ بتائیں؟ غیر مسلمین کون سے مزارات پہ جا کے دیگیں پکاتے ہیں؟ ان کے سارے کام کون حل کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی تو کرتا ہے. اس لیے اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہینڈل کے وہاں پہ جانا، چادر چڑھانا، چادر کی شرعی حیثیت میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور وہاں کی چادر باندھ کے یہ سمجھنا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، یہ بھی ایک بیجا چیز ہے، اس سے کوئی فائدے نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ چاہے تو 50 آپ چادریں باندھے، آپ کا پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. احتیاط رکھیں. جب بھی آپ سفر کریں، سفر کی دعا پڑھا کریں جو نبی کریم نے فرمایا، انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے. وہ ان طریقوں کی طرف آئیں جو شرعی طریقے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.